عام خبر پاکستان میں حالیہ دہشت گردی واقعات میں افغانی دہشت گردوں کا ہاتھ۔ افغان دہشت گرد پاکستان میں ایک عرصے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو چکی۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے چند ماہ میں 24 خود کش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی حملہ آور تھے۔ 12 مئی 2023 کو مسلم باغ میں دہشت گرد حملے میں 5 ٹی ٹی پی افغانی دہشت گرد ملوث تھے۔ 12 جولائی کو یوب کینٹ پر دہشت گردوں میں بزدلانہ وار میں 5 سے 3 افغانی دہشت گرد تھے۔ 30 جنوری کو پولیس لائنز پشاور پر خودکش حملہ کرنے والے کا تعلق افغانستان سے تھا۔ 29 ستمبر 2023 کو ہنگو میں خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ وقت آ چکا کہ افغانستان سے آنے والی دہشت گردی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے افغان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کر چکے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں پاکستان کی مدد کرے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی موجود ہیں۔ وقار صاحب، آپ سے شروعات کریں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور آج یہ عام خبر، کیا کہیں گے اس پہ؟ ایک تو سگنیفیکنٹ ڈیسیژنز ہیں جو کل کے ہیں اور جس پہ آئی تھنک 1 سال سے کام ہو رہا تھا، جو بھی پلان سامنے آیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ نے آلریڈی تفصیل بتائی ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد حملے ہیں بائی اینڈ لارج ان کا کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے تعلق بن رہا ہے۔ اس کے پروفس ویسے بھی اس سال 3 دفعہ افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، جس میں ود فوٹوگرافس کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈز ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اسپانسر ہو رہا ہے۔ اس طرح چترال پہ جب حملہ ہوا تو اس کی بھی آئی تھنک بڑی ڈیٹیل میں انفارمیشن تھی کہ یہ لوگ کراس کر رہے ہیں تو آپ اس کو اسٹاپ کریں، لیکن ان کی بارڈر سیکورٹی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کنائمس ہے یا بیسیکلی آنکھ بند کر لی جاتی ہے کہ یہ ہوتا رہے، اینڈ دیٹ از اے لیوریج جو ہمیشہ افغانستان سے استعمال ہوا ہے۔ تو ابھی اس میں 2 چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے آئی تھنک کل جو بات چیت کی۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک پاکستانی کی جان اور عزت کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ عزیز ہے، اینڈ دیٹ شوڈ بی ہاؤ اٹ از۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ مافیا بنی ہوئی ہے پاکستان افغانستان کوریڈور کو چلا رہی ہے، اس کے اندر دہشت گردی ہے، نارکوٹک، یا یہ مافیا سروائیو کرے گا یا پاکستان کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ہی سروائیو کرے گا۔ سو آئی ایم شیور اس پہ جو ڈیسیژن ہے اس میں ریپیٹریشن ہے، جو انلیگل افغان اگر آپ تعداد دیکھیں تو آلموسٹ 14 سے 17 لاکھ ہے جو انلیگل ہے، 30 لاکھ جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں لیٹس سے وہ پرانے ہیں یہاں پہ سیٹلڈ ہیں۔ تو دس از ناؤ گیٹنگ کلوزر ٹو 5 ملین جو پیک پہ افغان جہاد جب ہوا اگینسٹ سوویت یونین اس وقت تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو افغان شہری ہیں ان کی تعداد یورپ کے کئی چھوٹے ممالک کی پوری پاپولیشن سے زیادہ ہے۔ سو اتنا زیادہ لوڈ پاکستان نے بھی لیا ہے اور ایک مواخات کے آئی تھنک ٹریڈیشن کے تحت ان کو پناہ دی گئی۔ لیکن اگر اس کا صلہ ہمیں یہ ملنا ہے کہ اس میں دہشت گردی ہو، ہمارے لوگ مارے جائیں، عید میلاد النبی کے جلسوں پہ اٹیک ہو، تو یہ تو ناقابل برداشت ہے، اینڈ آئی ایم شیور اب انشاءاللہ اسٹیٹ جو ہے ایبسلیوٹلی یہ بالکل انبیئریبل ہے۔ راشد ولی جنجوعہ صاحب، پاکستان نے تو عملی اقدامات کرنا شروع کر دیے، ڈو یو تھنک کہ اب جو بین الاقوامی دنیا ہے اس کو بھی پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اس اقدام میں؟ جی، اس کو مدد بالکل کرنی چاہیے بین الاقوامی دنیا کو، اور اس سے سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ہم نے لگاتار ان سے رابطے کیے ہیں، ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں ایمبیسڈر آصف درانی، ان کی لیٹسٹ انگیجمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہر انگیجمنٹ کے بعد وہ اس چیز کا اپنے عزم کا احاطہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سرزمین کو ٹی ٹی پی کے لیے محفوظ نہیں بنانا، اس کو اجازت نہیں دینی، اور انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ ہم ان کو ریلوکیٹ کر کے قندھار اور زابل کے ان علاقوں میں لے جائیں گے جو کہ بارڈر کے جو ہمارے ریجنز ہیں جو پاکستان کے ساتھ، اس سے دور جائیں گے۔ مگر وہ ایکچولی دے ڈو ناٹ واک دا ٹاک، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا گراؤنڈ پہ۔ چترال پہ ہمیں حملے ہوئے ہمارے علاقے پہ جس میں ٹی ٹی پی عملاً اس میں ملوث تھی، اور ان کے حملوں کو پش بیک کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے، مگر اس کے بعد جب انگیجمنٹ کر کے ان پہ زور دیا گیا انٹرم افغان گورنمنٹ پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور اس کے بعد کچھ اطلاعات تھی کہ انہوں نے 200 کے قریب لوگوں کو اس کو پکڑا، مگر بعد میں کچھ انڈیپینڈنٹ لوکل جرنلسٹ بھی تھے جو اطلاعات نکلی، وہ پتہ یہ چلا کہ وہ ان میں سے بیشتر وہ تھے جو کہ ان کو انٹرنل کرائم میں انوالو تھے، اور ان کو انہیں یہ تاثر دیا کہ یہ لوگ ٹی ٹی پی کے ہیں۔ تو اگر تو وہ اس کو پکڑتے تو یہ اتنی بلیٹنٹلی
یہ ہمارے کراس بارڈر ایکٹیویٹی کر کے حملہ آور نہ ہوتے. تو یہ آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی سے زیادہ میں کہوں گا ریجنل جو ہمارا ابھی ماسکو فارمیٹ ہوا ہے جس میں ماسکو رشیا از ٹیکنگ دا لیڈ، اور اس نے یہی اس پہ بھی اس کا کمیونیکے تھا کہ افغان انٹرم گورنمنٹ کو اپنے علاقے میں افغان انٹرم گورنمنٹ کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب آپ کا.